औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं सलीम शहजाद और आप देख रहे हैं तकबीर टीवी स्काई 749। और दुनिया भर में इस वक्त फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए से देखने वाले सुनने वालों को तकबीर की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज 10 दिसंबर है, हफ्ते का दिन और 2022। पूरी दुनिया में आज हर साल की तरह ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। इंसानी हकूक़ के दिन के मनाए जाने की जो वजह तस्मीया है, आज उस पर खुलकर बात होगी। और इस इंसानी हकूक़ के तहत हमें क्या क्या राइट्स हासिल हैं और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, आज इस पर भी बात होगी। और यहाँ पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान होंगे लंदन से माहिर तजिया नगार और सियासी समाजी हलकों में यकसा मकबूल हमारे को होस्ट जनाब फराज अहमद साहब लंदन से। हम उन्हें कहेंगे खुश आमदीद जनाब। मेरी तरफ यहाँ पर नहीं पहुँच रही है, अगर स्टूडियो में आ रही है तो ठीक है जी। आप ऐसा करें कि अपनी ऑडियो को ज़रा ऊंचा करने की कोशिश करें या ऊंचा बोलें, क्योंकि आपकी आवाज़ स्टूडियो में तो बहुत ही कम आ रही है, मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रही। तो आज बात होगी इंशाल्लाह इन्हीं मौज़ूआत पर। इंसानी हकूक़ के हवाले से बातचीत होती है हर साल ये याद मनाई जाती है, हर साल ये दिन मनाया जाता है, हर साल ये तजदीद ऐद की जाती है। लेकिन इस तजदीद ऐद के जो किरणें हैं, जो चमक है, जो रोशनियां हैं, वो अगले साल मदूम क्यों हो जाती हैं, मदम क्यों पड़ जाती हैं, नज़र क्यों नहीं आती, इसके जो असरात देखे जाने चाहिए साल के पूरे 12 महीने, फिर वो क्यों ख़त्म हो जाते। आज ठीक तरीके से खुलकर डट कर इस पर भी बात होगी। और बात करने के लिए, बात सुनने के लिए बज़रिया टेलीफोन आप भी दुनिया भर में से हमारे साथ मौजूद होंगे, तकबीर फैमिली का हिस्सा बनते हुए टेलीफोन के ज़रिए से। और टेलीफोन नंबर देंगे हम आपको, आपकी कॉल्स भी उस दौरान हम लेंगे और आपका ओपिनियन जो है वो आपके ही बहन भाइयों तक। घरों में इस वक्त जो बेशुमार ख्वातीन, बहनें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान जो हर एज के इसको सुन रहे हैं, वो भी शरीके सफ़र हमारे साथ होंगे। बट देखें जो इस वक्त पूरी दुनिया में मदद के लिए सवालिया निशान बने हुए, हमारे साथ मरियम अदरीस साहबा का राब्ता हो रहा है, देखते हैं क्या कहती हैं वो। मरियम आपको आवाज आ रही है? अभी जी जी मैं सुन सकती हूँ जी, थोड़ी थोड़ी आ रही है मरियम आपकी आवाज में, जरा बोलिए फिर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अभी ठीक है मरियम आपको खुश आमदीद कहते हैं तकबीर टीवी पर। पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा ममालिक, 5 बरियाज़मों में आप इस वक्त ऑनलाइन है, वीडियो लिंक के जरिए से इस्लामाबाद से आपने में ज्वाइन किया, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, आपने इतने अहम दिन पे और इंतहाई अहम टॉपिक पे मुझे अपने शो में मदऊ किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसा कि आज से 74 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर एक तारीख साज कदम जो 30 शिकों पर मुश्तमिल मंशूर की मंजूरी दी गई थी, जिसे इंसानी हकूक़ का चार्टर भी बोला जाता है, लिहाजा पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को ये दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे मनाया जाता है, जहां इस दिन पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ के मामलात का जायजा लिया जाता है। वहीं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और पामालियों पर भी बातचीत की जाती है। तो इंशाल्लाह आज इस शो में हम इस पे डिस्कस करेंगे आपके साथ और खुलकर बात करेंगे। इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ मरियम मौजूद है लंदन से, सीनियर जर्नलिस्ट फराज अहमद साहब, जो लंदन, गिरदोनवा और बरतानिया बार की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और जिसके पास ताकत है, जिसके पास डंडा है, जिसके पास पावर है, वही जमहूरियत का और ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन है, बाकी सब के सब ऐसे ही है। और यही हाल हमारी बहन मरियम अदरीस देखती हैं कश्मीर के अंदर। उन माओ बहनों, बेटियों के सर पर से जब चादर खींची जाती है, उन्हें स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हुए भी रास्ते में तंग किया जाता है,
انہیں پلوامہ میں، لداخ میں، سری نگر میں اور دیگر جو جگہ ہیں وہاں پر مشکلات پیش آ رہی ہیں جابز کے سلسلے میں، عزت نفس کی بحالی کے سلسلے میں، اور اپنی وہ جائز جو ضروریات ہیں وہ بھی اس وقت ہمسایہ ملک کی جو فوج ہے وہاں پر اس کو وہ انتہائی بری طریقے سے تنگ کر رہی ہے، پولیس کے ذریعے سے تنگ کیا جا رہا ہے، بلوائیوں کے ذریعے سے، گنڈا راج کے ذریعے سے تنگ کیا جا رہا ہے. اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور اس کا حل کیا دیکھتی ہیں مریم ادریس صاحبہ؟ ہم انہی کی طرف چلتے ہیں. جی مریم. جی سلیم شہزاد صاحب، آج سب سے پہلے تو میں ہیومن رائٹس چارٹر کے چند مختصراً نکات پہ نظر دہراؤں گی، جس میں بڑا کلیئرلی مینشن ہے کہ ہر انسان آزاد اور خود مختار ہے، جی سب کی عزت نفس مساوی ہے، صحت، تعلیم اور روزگار ہر ملک کا ہر شہری برابر حق رکھتا ہے، بنیادی انسانی حقوق اور آزادی کے حوالے سے کوئی مذہبی، نسلی یا جنسی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا، گویا کہ انسانی رویوں میں کسی قسم کے تعصب اور امتیازی سلوک کی گنجائش نہیں. بہت کلیئرلی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر میں یہ چیز مینشن ہے. اس کے برعکس جب میں مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی صورتحال دیکھتی ہوں جہاں پہ خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، جن کو بنیادی انسانی حقوق تک میسر نہیں، کشمیر میں ان کے نوجوانوں کو ان کے گھروں سے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا کے شہید کر دیا جا رہا ہے، گویا کہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اور 15 اگست سے 2019 سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو نام نہاد ہمارا جمہوریت کا چیمپئن ہے، اس نے جس طرح سے کرفیو نافذ کر کے کشمیریوں پر حیات تنگ کر دی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. لیکن جو لمحہ فکریہ ہے کہ اقوام متحدہ، عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تمام تر تنظیمیں کیوں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جبکہ یورپ میں جیسا کہ میرے بھائی نے کہا ہے کہ یورپ میں ایک چھوٹا سا بھی حادثہ ہو جائے تو وہ دنیا کو سر پہ اٹھا لیتی ہیں تنظیمیں، لیکن جب جموں کشمیر، فلسطین، برما اور شام سمیت دیگر ممالک کی بات کی جائے تو وہاں پہ ہمیں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک کہا مریم ادریس آپ نے کہ چھوٹا سا معاملہ بھی یورپ میں پیش آئے تو فراز احمد صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے. اور یہاں پر کشمیر چھوٹا سا نہیں ہے، پوری ایک اسٹیٹ ہے، پر ریاست ہے، لاکھوں لوگ اس کے اندر بستے ہیں اور اس پوری دنیا میں یہ آواز پھیل چکی ہے کہ یہ مظالم کی داستان کی ایک ایسی تاریخ بن چکی ہے جس پر جتنا بھی لمحہ فکریہ آپ نے بولا ہے، بڑا اچھا لفظ ہے یہ کہ ماؤں بہنوں کی چادر عصمت ان کے سروں سے کھینچی جا رہی ہے اور انتہائی تکلیف دی جا رہی ہے. اور ایک خاتون ہونے کی ناطے، دختر کشمیر ہونے کے ناطے جس طرح آپ نے یہ ان کا یہ دور کا درد کا، ان کی تکلیف کا نقشہ کھینچا ہے، اس سے بہتر شاید کوئی اور مثال دنیا میں نہ ہو. یہی بات فراز احمد صاحب سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فراز احمد صاحب اس وقت دنیا بھر کے جتنے بھی جمہوریت کے چیمپئن ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، انہیں کشمیر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ انہیں اچھا میں بھی بلوچستان کیوں بلکہ نظر آ میں رہا بھی ہے؟ یہ ایک انہیں سوال فلسطین نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ انہیں پاکستان کے اندر سندھ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ تعصب اسے کہیں گے یا عالمی اداروں کا ایک متفقہ کوئی ایجنڈا؟ دیکھیں ایک آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور یہی بیسیکلی معاملات چل بھی رہے ہیں. میں بلکہ مریم ادریس سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں جواب بھی دوں گا ایز اے، کیونکہ ہیومن رائٹس کی آپ بھی ہیں وہاں پہ. آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے آلریڈی دیکھ رہی ہیں بھارت نے ایک اتنا بڑا اقدام بھی کیا اور اس کے علاوہ بھارت کے جو پچھلے کافی دنوں سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ رہے ہیں، چیزیں آ رہے ہیں. بٹ وین یو گو ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور جب آپ ان لوگوں کو یہ دکھاتی ہیں تو آپ کو بیسکلی اس کا آؤٹ پٹ کیا ملتا ہے؟ جب آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا میں یا کہیں پہ آپ ذکر کرتی ہیں اس چیز کا تو آپ لوگوں کو اس کا آؤٹ پٹ کیا ملتا ہے؟ کیونکہ ایز اے ہیومن رائٹس کے ہونے کے ناطے آپ کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ تو ان لوگوں کو دکھا رہی ہیں سب چیزیں کہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو اس کا آؤٹ پٹ کیا مل رہا ہوتا ہے بیسکلی؟ فراز احمد صاحب، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ تقریباً 23 سے مزید قراردادیں اقوام متحدہ میں پیش کی گئی ہیں. کشمیر میں جو معاملات بھارت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ انسانیت سوز مظالم ہے، ہم سب کے لیے بڑی تکلیف دہ داستان ہے. لیکن گزشتہ دنوں جب ایم پی یاسین صاحب پاکستان تشریف لائے اور ناز شاہ صاحبہ پاکستان تشریف لائے، ان سے میری ملاقات رہی
उनसे भी मेरा यही सवाल था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आज तक जो अपना किरदार अदा कर रही है ये काबिल तस्कीन नहीं है, आप इसमें क्यों मजीद फर्दर इसमें कुछ इनपुट नहीं कर सकते। तो उनका जवाब ये था कि जो हमारा शिमला माहिदा है और कश्मीर, पाकिस्तान और भारत के माबैन जो माहिदे तय हुए हुए हैं वो हमारे रास्ते में रुकावट हैं, और मैं ये समझती हूँ कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो माहिदे रुकावट लग रहे हैं तो फिर उन माहिदों को हमें तजदीद माहिदे करने की ज़रूरत है ताकि मसले कश्मीर को हल की तरफ लेकर जाया जा सके। बिल्कुल ठीक फरमाया मरियम रईस साहबा। फराज साहब यकीनन आपको ये जवाब आपने सुन लिया होगा। हमारे साथ कॉलर्स बहुत सारे मौजूद है, एक दो कॉल ले लेते हैं फिर प्रोग्राम को भी इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। इस वक्त स्टूडियो की लाइटें, स्टूडियो की टेलीफोन की घंटियां और रोशनियां जगमगा कर आपकी मौजूदगी का पता दे रही हैं। दुनिया भर से हमारे साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं तकबीर टीवी स्काई 749। आप भी कॉल करना चाहते हैं 0121285145 के ऊपर प्रोग्राम हफ्ता रफ्ता में आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर्स कौन और कहाँ से? जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरा नाम फजल अंसारी है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है और दोनों मेहमान माशाल्लाह बहुत ही मतलब इल्मी लिहाज से, मालूमात के लिहाज से बहुत अच्छे हैं जी। शुक्रिया। तो मैं आप तीनों से बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले फराज अहमद साहब की तरफ मैं आता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से भी एलेबोरेट किया है सारा का सारा इंसानी हकूक और फिर उनकी पामाली यहाँ पर, और ख़ास तौर पे ये फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा और ये बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। इस पे अगर ये लोग इस तरीके से नहीं रहेंगे तो फिर एक एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो भी एक ही तरह के इंसान हैं और सब इंसानों के लिए इंसानी हकूक एक हैं। और इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मरियम इदरीस साहबा ने भी एलेबोरेट किया है। और ये बड़ा अच्छा है कि उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। मतलब तो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। आपके इस प्रोग्राम से ये बड़ा अच्छा हो रहा है कि लोगों को मालूम हो रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में क्या क्या तय हो चुका है। आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं देख रहा हूँ और मैं आगे भी सुनना चाह रहा हूँ और मजीद। अभी तो आपकी इब्तिदाई बातें इतनी अच्छी थी कि फजल अंसारी साहब लंदन से आपने बहुत शुक्रिया, आपके सवाल सारे आए, गुफ्तगू का शुक्रिया, हौसला अफजाई का भी शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से जनाब? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहजाद साहब, नज़ाकत हुसैन जी, बोलिए नवाज साहब, बात आ रही है आपकी। नवाज साहब जी, क्या सवाल करेंगे आज? जब मैं सवाल भी करूंगा, एक कमेंट भी है, प्लीज इजाजत दे देना शहजाद साहब, कॉल काटिएगा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। खासकर फराज अहमद साहब को प्यार और आदाब बरा सलाम। जो मेरी बेटी हैं ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट, उनको भी प्यार और आदाब बरा सलाम। आपके व्यूअर्स को प्यार और आदाब बरा सलाम। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि मरियम साहिबा, वी विल हैव टू, पाकिस्तान विल हैव टू पुट हिज हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच जी। अब बोलते हैं जी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ, और मरियम इदरीस हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद की पार्लियामेंट के अंदर जर्नलिज्म करती हैं। इसके अलावा हर उस चीज़ पर नज़र रखती हैं जो मुल्क के लिए अच्छी है, बुरी है, उस पर अपने कागज़ से, कलम से, इस कागज़ कलम के रिश्ते से वो लिखती हैं, और लिखती हैं कुछ इस अनुमान से कि गवाह रहना। ये लोगों को गवाह बनाते हुए लिख रही हैं कि आने वाला जो दौर है, आने वाले जो बच्चे हैं इस मुल्क की, जिन्होंने बागडोर संभालनी है, कल की लीडरशिप के लिए वो ये बात लिख रही हैं कि गवाह रहना। आज इस मुल्क में 2022 में जो कुछ हो रहा है, 74-75 सालों से कश्मीर के साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, उस खिलवाड़ का जितनी भी हमारी लीडरशिप है, जितने भी हमारे दानश्वर हैं, जितने भी हमारे मुफक्कर हैं, बड़े बड़े होटलों में जाकर बैठकर 15-15, 20-20 लाख रुपए की जो तकरीबात उड़ाते हैं और वहाँ पर गरीबों की हालत कैसे सुधारी जाए, इस मौजू पर गुफ्तगू होती है। जिसके 4 मील के सराउंडिंग एरिया में कोई गरीब पैदल नहीं जा सकता, ये ऐसी जगहों पर भी लिखती है और देखती है। इसी तरह फराज अहमद साहब की भी जो नज़र होती है, अकाबी नज़र होती है, वो जब ये देखते हैं, माई चंदो नाम की एक औरत है, सिंध के अंदर वो रहती है, आज से 22 साल कमोबेश कबल की ये बात वो लिखते हैं, कमोबेश जितने भी साल, अगर मैं भूल रहा हूँ तो माजरत चाहूँगा, जिसके 9 बेटे रातों रात उठाए जाते हैं, घर के 9 अफराद उठाए जाते हैं और उन्हें
فوج سے مقابلہ کرنے کے الزام میں مار دیا جاتا ہے اور ان کا تانا بانا انڈین خفیہ ایجنسی را کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ انڈین ایجنٹ تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، اور اس پر فوج جو اٹھانے والی ہوتی ہے، فوج کا جو دستہ انہیں اٹھاتا ہے، فوج کے اس دستے کو بھاری انعامات اور تعریفی اسناد بھی آرمی کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ لیکن ایک جرنلسٹ ہوتا ہے، ہمارے سامنے بھی اس وقت 2 جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جرنلسٹ اٹھتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ پولیس مقابلہ یا فوج مقابلہ یا فوج کے اوپر انڈین را کے ایجنٹوں نے حملہ نہیں کیا، بلکہ یہ میجر ارشد نام کے ایک آرمی کے جوان کی زمین کا ایک جھگڑا ہے، جسے اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ ان سے ذرا نبٹنا ہے، اور پاکستان آرمی کے اس میجر کی اما پر راتوں رات ایک دستہ آتا ہے، انہیں اٹھاتا ہے اور مار دیتا ہے، دریا کے کنارے سے ان کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں۔ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف اور اس وقت کے آصف نواز جنجوعہ چیف آف دی آرمی سٹاف موقع پر جاتے ہیں، موقع پر انکوائری کرتے ہیں، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ساری صورتحال تو اس کے برعکس ہے۔ فوج نے تو اپنے کندھوں کے اوپر فیتے لگانے کے لیے، فوج نے تو اپنی بلے بلے کرانے کے لیے، اپنی عزت کرانے کے لیے خام خواہ معصوم لوگوں کو انڈیا کا را کا ایجنٹ بھی بنا دیا اور خام خواہ سے اسلحہ بھی ان کے پلے ڈال دیا۔ اس پر نہ صرف انکوائری ہوتی ہے بلکہ فوج کے اس میجر جنرل ارشد کو سزائے موت مقرر ہوتی ہے۔ اسے سزائے موت کے لیے جب دینے کا فیصلہ ہوتا ہے، وقت قریب آتا ہے، تو صدر فاروق احمد خان لغاری اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ سزائے موت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوامی دباؤ، میڈیا کا دباؤ، میں یہ پھر کہوں گا کہ عوامی اور میڈیا کا دباؤ، جس کے پیچھے صحافی کا کاغذ اور صحافی کا قلم جو تھا وہ سرے حرکت میں تھا، اور یہی چیز ہیومن رائٹس کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کی ایک زندہ مثال ہے۔ آج بھی اسلام آباد کے ایک مائی چندو سپریم کورٹ میں جاتی ہے ویل چیئر کے اوپر اور اپنے بیٹے ارشد کے انصاف کے لیے رجوع کرتی ہے۔ تب بھی اس کا نام ارشد تھا، قتل ہونے والے ان نوجوانوں میں سے ایک کا اس کا بیٹا، اور آج بھی کسی کا بیٹا ارشد شریف قتل ہوا ہے، شہید کیا گیا اسے سچ بولنے پر، پوچھنے پر کہ یہ جو ہیرے جواہرات کے سیٹ آپ کو ملتے ہیں میڈل ایسٹ کے ممالک سے، چیف آف دی آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ کہاں پر آپ کو مل رہے ہیں؟ اور اسی طرح کی یہ باتیں آج بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے کرنے کے لیے مریم ادریس صاحبہ اور فراز احمد صاحب۔ ہم پوچھیں گے فراز احمد صاحب سے آپ کا نقطہ نظر اس حصے میں کیا ہے؟ میرے خیال سے ہماری مہمان اس ٹائم پہ کافی دیر سے بیٹھی ہوئی خاموش، تو اور ہماری سسٹر بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے اس کا جواب۔ جی لیڈیز فرسٹ کے طور پر جی مریم ادریس صاحب۔ جی ضرور، بہت شکریہ فراز احمد صاحب اور سلیم شہزاد صاحب۔ جہاں تک بات ہے ارشد بھائی کی شہادت کی، تو یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائیبل نہیں ہے، اور اس موقع کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ صحافی کمیونٹی کے لیے یہ بہت بڑا لاس ہے، بہت جرأت مند صحافی تھے وہ، لیکن اس کے ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گی کہ چونکہ اس پہ ابھی انکوائری جاری ہے، اور انکوائری میں کسی قسم کا کمپرومائز قابل برداشت نہیں ہوگا، اور جب ہمارے پاس کچھ ٹھوس شواہد سامنے آئیں گے اس کے بعد ہم اس پہ بھی تجزیہ دیں گے۔ جی مریم ادریس صاحبہ، جب آپ تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں کشمیر اور پاکستان اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں، تو پھر جو بنیادی مقصد ہے اس میں کہاں تک آپ کو کامیابی ہو رہی ہے اور رکاوٹیں ہیں تو وہ کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ سلیم شہزاد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں نے ابھی ایک مشن جو سٹارٹ کیا ہوا ہے، میں ایک رپورٹ تیار کر رہی ہوں جس میں گورنمنٹ لیول پہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو مزید کہاں کہاں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے اس کے اوپر بھی میں تمام گورنمنٹ سکول جو ہمارے پاس پرائمری، مڈل اور ہائی سکول، کالج وغیرہ میں کشمیر پہ میں نے وزٹ کیے ہیں، اور اب پاکستان میں بھی انشاءاللہ میں جلد ہی اس مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حکومتیں تو بہت عرصے سے گزشتہ 74-75 سالوں سے کام کرتی آ رہی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم
تعلیم کے ذریعے تعلیم کو فروغ دے کر اپنی جو نوجوان نسل ہے، اپنے جو ہمارے پاکستانی یا کشمیری لوگ ہیں، ان کو تعلیم سے آراستہ کر کے ہم ان میں شعور ڈیولپ کریں تاکہ وہ اپنے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کر سکیں اور ان کے حصول کے لیے اپنی جنگ خود لڑ سکیں. اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کرنا جاری رکھیے، بولیے. جی، تعلیمی پالیسیز جو ہماری، اس میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا ایک پوائنٹ آپ کے شو کے تھرو ایڈ کر دوں تاکہ سننے والا شاید کوئی ایک انسان اس پہ عمل کرنے جو پاور میں ہے وہ کر سکے. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں اپنے نصاب کو بہتر بنانا ہوگا. جو میں نے اپنے گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر دیکھا ہے کہ ہمارا نصاب بالکل بھی اپ ڈیٹڈ نہیں ہے اور جدت کے مطابق نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنے چاہیے. ہماری کنٹری میں یہ جو ڈیول ایجوکیشن سسٹم سٹارٹ ہوا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اور دوسری سائیڈ ہمارے پاس پرائیویٹ ایجوکیشنل مافیا سسٹم ہے. ایک جو گورنمنٹ کے ویکیومز ہیں ان کو فل اپ کرنے کے لیے پرائیویٹ مافیاز ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں فیسز لوگ پے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو مجبوراً تعلیمی معیار کی بہتری کی وجہ سے وہاں پہ بھیجتے ہیں. اس سسٹم کو اور یکساں سسٹم ہمارا تعلیم کا جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور مریم ادریس سے ایک سوال آپ سے اور ایک سوال فراز احمد صاحب سے پروگرام کو ختم کرنے سے قبل کرنا چاہوں گا. ریسنٹلی پاکستان کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر منگلا ڈیم کے مقام پر جاتے ہیں، بجلی کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، امریکن سفیر ساتھ ہوتے ہیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی وہاں پر ان کے ساتھ ایک جھڑپ ہو جاتی ہے. جھڑپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کشمیر کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا کہیں گی اس پر؟ فراز احمد صاحب آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں. چلیں میں ایک ایڈ کر لیتا ہوں کہ اسپیشلی معاملات تو آپ کو پتہ ہے یہ سیاسی معاملات ہے، یہ کشمیر کے اوپر یا دوسروں کے اوپر کوئی بات کرنے والی بات نہیں تھی. شہباز شریف صاحب صرف کٹپتلی وزیر اعظم، وہ آپ کو پتہ ہے سب کو کہ وہ کس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے ہیں، کہاں پہ بات کرنی چاہیے، کہاں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. کشمیر کے معاملات کو جتنا عمران خان نے اٹھایا UN سے لے کے دنیا کے ہر کونے سے، یہ والی گورنمنٹ جو آئی ہے یہ اس نے کشمیر کے معاملات کو اتنے ہی دبایا ہے، ہر جگہ پہ دبایا ہے. ہر جگہ کے اوپر کشمیر کے حقوق کے بارے میں بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کنڈیمڈ کرنا بھی جو ہے نا وہ ایسا لگا ہے کہ ان کی PDM کی گورنمنٹ کو کہ کہیں آگ نہ لگ جائے یا تار نہ لگ جائے ان کو. اور یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہم بائی لیٹرل ٹریڈ کریں گے، ہم فلانا کریں گے، دھماکہ کریں گے. آپ کا ہیومن رائٹ کا سب سے بڑا کشمیر کے اندر مسئلہ چل رہا ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر رہے. تو یہی بات تھی جو آزاد کشمیر کے اگر تسلی کے لیے، کشمیریوں کی تشفی کے لیے دو چار ہمدردی کے وزیر اعظم صاحب الفاظ بول دیتے تو اچھا ہوتا. ان کا بالکل موقف صحیح تھا. وہ وزیر اعظم کشمیر کے تھے، انہوں نے کشمیر کے بارے میں اپنے حساب سے بولنا کوشش بھی کری اور ان کو رکوا دیا گیا. تو میرا خیال ہے ہم تو ویسے اخلاقی طور پر وزیر اعظم پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ تشفی اور تسلی کے لیے جھوٹے منہ سے ہی دو الفاظ بول دیتے. سیاستدان تو ویسے بھی جھوٹ بولنے کے ماہر ہوتے ہیں، دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. سلیم شہزاد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو تقریریں لکھ کے دی جاتی ہے، وہ ایک لفظ اپنے طور پہ تو بولنا بھی نہیں جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور بالکل ٹھیک کہا فراز صاحب آپ نے. اور پروگرام کے دوران ہمیں وال سالٹ سے جب عبداللہ صاحب نے، دیگر کالرز نے، مسز طاہر فرام بریڈ فورڈ نے، نزاکت شاہ صاحب نے، فراز صاحب نے اور دیگر لوگوں نے جو فرانس سے ہمیں کالیں کی، اس کے اندر جو لبے لباب تھا آج کے ہیومن رائٹس کے پروگرام میں، وہ یہ تھا کہ 75 سالہ شخص جس کے لیے 3 دن جہاز کھڑے ہوتے ہیں، ایک بلوچستان کا، ایک وزیر اعظم پاکستان کا، ایک سندھ حکومت کا، جو یہاں سے اٹھا کے کوئٹہ بلوچستان لے جاتے ہیں. بعد ازاں وہاں پر ان سے سندھ لے جایا جائے گا، بعد ازاں انہیں اسلام آباد لے جایا جائے گا. اور ظلم کیا ہوتا ہے، ان کا قصور کیا ہوتا ہے، گناہ کیا کرتے ہیں وہ کہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ٹویٹ میں کوئی گالی نہیں دی جاتی، کوئی گولی نہیں ماری جاتی، بدلے میں گالیاں بھی دی جاتی ہیں، گولیاں بھی ماری جاتی ہیں، ننگا کر کے ان کی ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں. اور یہی بات کشمیر کی مائیں کہہ رہی ہیں کہ آج ارشد شریف جب قتل ہوا ہے، ارشد شریف ایک بیٹا قتل ہوا ہے پاکستان کا، ہمارے سارے بیٹوں کے دکھ تازے کر دیے پاکستان کی ان اداروں نے، ان ہاتھوں نے، ان پاورفل لوگوں نے، اس حکومت نے
उस ताकत वाली हुकूमत ने लोगों को के ऐसे मजालम की दास्तान रकम करते हुए कश्मीरी माएँ ये कह रही है कि आज अरशद शरीफ कत्ल होने पर हमें अपने मरे हुए शहीद बेटे सारे याद आ गए, उनके सारे दुख ताज़े हो गए। फराज साहब, ये इससे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ क्या बखेरी जा रही हूँ जिसका जिक्र खाली किताबों में हो, अच्छी तकरीबात के अंदर हो, अच्छे स्टेज पर खूबसूरत शानदार टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी बोलकर प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग बोल रहे हों, जिसकी ट्रांसलेशन भी समझ लाने के लिए उतनी दिक्कत उठानी पड़ती है जितनी चौधरी शहजाद साहब की बातों का तर्जुमा निकालने के लिए या समझने के लिए लोग कहते हैं। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? इस मुल्क के जितने करता धरता है, इस मुल्क के जितने जिम्मेदार हैं, वो 22 करोड़ आवाम को, आने वाली नस्लों को, आज हमारी यूथ को क्या पैगाम दे रहे हैं? किस तरफ ये मुल्क ले जाता हुआ नजर आ रहा है? कराची की बंदरगाह के हम जब देखते हैं तो वहाँ की सूरत हाल कुछ और नजर आती है। कल के प्रोग्राम में इस पर बातचीत होगी। मरियम अदरीस साहबा को, फराज अहमद साहब को और मुझे, तकबीर टीवी की सारी टीम, प्यारी टीम को दीजिए इजाजत। कल मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।